انگریز نے جب مرزا کان دجال کو مسلط کیا اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار بنا کے بھیجا تو اس نے بھی سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا اس نے کہا کہ میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے جہاد کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ سیم بالکل وہی بات آج مرزا انجینئر محمد علی نے بھی کر دی۔ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا یہ شخص جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور جس طرح یہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر ایک علم و حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب رکھتا ہے اور کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں، میں کسی سے جو ہے نفرت نہیں کرتا، میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ آپ اس کی جب گفتگو سنیں گے، سامنے بیٹھنے والے جو اس کے لوگ ہیں وہ کس طرح جہاد کے لفظ کے ساتھ طنزاً مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ علمی کتابی ہے یا نہیں ہے، یہ قادیانی تو نہیں ہے، یہ جاہل تو نہیں ہے۔ آپ کو اس کی جہالت، قادیانیت کو فروغ دینا آپ کو اس کی ویڈیو کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو، اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کہتی؟ کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا؟ کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے، کوئی گن چک کے جاؤ، کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد؟ معزز خاتون حضرات، آپ کو مرزا کی اس کلپ سننے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ شخص کتنی جاہل ہے اور کتنی جہالت کے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ مناظر دیکھے ہیں، یقین کریں کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ میں وہ مناظر آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، اگر آپ بھی وہ دیکھیں گے یقیناً آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن وہ مناظر اتنا قیامت خیز ہیں کہ انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں۔ کیا یہ شخص اتنا گر چکا ہے کہ اس کو اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار ارشاد فرمایا، اور یہ شخص جو خود کو علمی کتابی کہلاتا ہے اس کے باوجود یہ شخص اس کے اوپر طنز کر رہا ہے۔ احباب ذی وقار، مرزا انجینئر سے سوال کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ بھی اجازت نہ دے اور گھر والے بھی اجازت نہ دیں تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جواب میں جس طرح مرزا انجینئر نے طنزاً جو جملہ کہا کہ وہ کیا کرنے جائے گا، کیا سوٹی لے کے جاؤ گے، ڈنڈا لے کے جاؤ گے، گن لے کے جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے؟ تو طنزاً وہ گفتگو کر رہا ہے، جہاد کے اوپر طنز کر رہا ہے۔ حالانکہ جہاد کے اوپر طنز کرنا، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کفار اور مشرکین کا یہ رویہ تھا کہ وہ جہاد کے اوپر طنز کرتے تھے۔ تو سیم جس طرح قادیانیوں نے کیا، مشرکین نے کیا، کفار نے کیا، سیم اسی طرح مرزا انجینئر بھی کر رہا ہے۔ سامنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ ان کو بھی شرم نہ آئی کہ ایک بات جہاد کی ہو رہی ہے، جہاد کا سوال کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ بزرگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی یہ اہل بیت کرام کے اوپر، کبھی صحابہ کرام کے اوپر، کبھی حضور کی ذات مبارکہ پر، کبھی انبیاء کرام کے اوپر۔ اب یہ شخص جہاد کے اوپر بھی آ گیا، جہاد کے اوپر بھی یہ طنز اور مذاق کرنا شروع کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے جو مرزا انجینئر لوگوں کو سکھانے میں مصروف ہے؟ اس کی گفتگو میں آپ نے واضح سنا ہے کہ کیا آپ ڈنڈا لے کے جاؤ گے، گن لے کے جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے؟ اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، سورۃ توبہ کو پڑھا جائے، ویسے تو بہت سے ایسے مقامات ہیں لیکن سورۃ توبہ کے اندر یہ واضح ہے کہ باہر نکل آؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، کچھ بھی ہے تو اس کے ساتھ باہر نکل آئیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جو جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں، اگر یہ مال غنیمت ان کو آسانی سے مل جاتا تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ مرزا اکیڈمی میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ فلسطین جا کر اس کو آسانی سے کچھ مل جاتا، سونا چاندی زیورات اور غنیمت مل جاتی، مرزا سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جان بھی چلی جا سکتی ہے تو اس لیے یہاں بیٹھ کے ٹھٹھا مذاق کر رہا ہے۔ سیم یہی طریقہ کفار و مشرکین کا ہے۔ حالانکہ مرزا کو بھی پتہ ہے کہ جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس نے اپنے دادا یعنی مرزا جو کانا دجال ہے اس کے نقش قدم پہ تو چلنا ضروری ہے نا اس کے لیے۔ جس طرح اس نے آ کے یہ اعلان کیا کہ میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اب جہاد کی حاجت نہیں ہے، صاف ظاہر ہے یہ بھی مرزا ہے اور اس کے نقش قدم پہ چل کے قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جس طرح اس نے آ کے جہاد کو ختم کرنا چاہا اور اس کا نام و نشان باقی تک نہیں رہا، وہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ جتنا چاہے یہ ڈرامے کر لے، ویڈیوز بنا لے، گفتگو کر لے، جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھیں
جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرے، جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ کریم اس کو ایسی عبرت کا نشان بناتا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔